فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ پاک اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ جمعہ مبارک۔ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داخل فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی: اے اللہ پاک، تو نے جو برکت مکہ میں رکھی ہے، مدینہ کو اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہر جمعے کو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس یاسین کی تلاوت کی تو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کی بخشش مغفرت فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ پاک کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث پاک ہے: جو حلال کمائی سے صدقہ کرے اگرچہ چھوارے کے برابر ہو اور اللہ پاک صرف حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنے دستے قدرت میں قبول فرما لیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہ پاک کے ہاں مومن کی عزت لباس کو صاف ستھرا رکھنے اور تھوڑی چیز پر راضی رہنے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اللہ پاک کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ پاک تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ قیامت کے دن اللہ پاک تمام دنوں کو ان کی صورت پر اٹھائے گا جب ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا تو دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ جن لمحوں میں آپ ہنستے ہیں وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ یا اللہ، میرے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا رحمان، یا رحیم، میرے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان، میرے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق، میرے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا کر جتنا تو رازق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ مخلوق کی تسبیح ہے اور اس کے سبب مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا، آمین۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کی یاد کرو کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر سختی اور آزمائش سے گزرنے کا حوصلہ عطا فرمائے، ہمیں زندگی کی تمام مشکلات میں اپنے ساتھ ہونے والے امتحان کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کی حکمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی اور ایمانداری کی راہوں پر چلنے کا موقع دیجیے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی
ہمیں دین کی باتوں میں حقیقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں غیر مسلمانوں کے لیے اچھا سفیر بنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مکمل سلامتی اور صحت مند زندگی کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بیماریوں اور مشکلات سے دور رکھ، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے دین کی خدمت کا شرف حاصل ہو، ہمیں دینی علوم اور دینی تعلیمات کو عمل میں لانے کی توفیق دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہوں میں چلنے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں گمراہی اور شر سے دور رکھ اور ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی طاقت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں قدرتی اور دینی طاقتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو صاف اور پاک رکھنے کی توفیق دیجیے، ہمیں حسن خلقی اور دوسروں کا احترام و تواضع کے لیے قوت دیجیے۔ شہنشاہوں کی چوکھٹ پہ سجدے نہیں کرتا میں، مجھے نوازا ہے میرے اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کر۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی تدبیروں سے مطمئن ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے ہم اپنی زندگی میں یا رب۔ دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ساتھ نہ۔ یا اللہ میرے خالی ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے بھر دے، آمین۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھے تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے والدین کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ یا اللہ اس بابرکت دن کے صدقے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ اے اللہ وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں تو میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔